الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، پچھلی آیتوں میں بہت کچھ مشاہدہ کیا ہم نے، اور ان آیتوں میں دنیا اور دنیا میں موجود وسائل، ذرائع، ماحول، ان کے عواقب بیان کی جاتے ہیں، اچھے اور برے. تو فرمایا اعلم، جان لو. کیا بات جان لو؟ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیاوی زندگی ان چیزوں کا خلاصہ ہے. لعب ولہو، کھیل کود، وزینہ اور زیب و زینت، خوش نمائی، وتفاخر بینکم، ایک دوسرے کے لیے برم اور فخر اور ذرائع فخر اور مباحات کے ماحول، ذرائع اور اسباب، وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد کی کثرت کا مقابلہ. یہ ہے دنیا. یہاں کی حالت یہ ہے کہ کھیل کود میں زندگی گزارتی ہے، فخریہ آپ کو ماحول ملتا ہے کہ جس پر آپ فخر کریں، اپنی جوانی پر، اپنی قوت پر، قوم پر، نسب پر، مال پر اور جو کچھ ہیں ان پر. اور تکاثر فی الاموال والاولاد، اہل و عیال اور مال و اسباب کی کثرت کا ایک میدان ہے آپ کے لیے کہ اس میں دوڑ دھوپ کر کے زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی چکر چلائیں. لیکن یہ سب کچھ اپنی جگہ. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، مگر اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک تیز بارش برس جائے اور اس بارش کے نتیجے میں زمین سے جو اللہ کے پیدا فرمودہ یہ چمنزار پیدا ہوتے ہیں، زرع و زراعت اور انواع و اقسام کے اشجار پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی جلوہ اور ان کی خوبصورتی اور نشو و نما اعجب الکفار، کافروں کو بہت خوشنما اور اچھا لگے اور ان کو تعجب میں ڈال دے کہ وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ بارش نے یہ سب کچھ کیا. مومن تو یہی سمجھتا ہے یہ سب اللہ کی مہربانی سے ہوئی. مگر یہ نمائش والے، یہ پوری زراعت، یہ پورے سبززار کیا ہوگا؟ ثم یہیج، پھر یہ سوکھ جاتا ہے، چند لمحہ کی، چند دنوں کی، چند مہینوں کی. فتراہ مصفرا، پھر آپ کو یہ ملے گا کہ سوکھتے سوکھتے اس کے رنگ اور حلیہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے. ثم یکون حطاما، پھر وہ ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ بھی بن جاتا ہے.
یہ حالت ہے دنیا کی نشو و نما اور اس کی خوبصورتی کی. یعنی جس طرح انجام کار اس بارش کے ذریعے سے جو کچھ ہوا وہ کہاں گیا، قصے پاری نہ بن گیا، اسی طرح زندگی دنیا اور دنیاوی معاملات کا دنیا کے حد تک اس کی بقا کی صورتحال میں یہی ہے. اور ایک اس کا اثر ہے آخرت. ایک اس کا اثر ہے آخرت. وفی الآخرت عذاب شدید. آخرت میں دو حالتیں ہوں. عذاب شدید اس دنیا کے اعمال اور کریکٹر کی وجہ سے یا تو عذاب شدید میں مبتلا ہوگا یا مغفرت من اللہ و رضوان، اللہ کی طرف سے بخشش اور اللہ کی خوشنودی. لیکن دنیاوی حد تک یہ سب کچھ ان کی بقا کے حد تک اور ان کی کارآمد ہونے کے حد تک یہ ہے کہ الا متاع الغرور، ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. دنیا کی زندگی اور وسائل اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ یہ فریب اور دھوکے کی ایک سامان ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کو فریب اور دھوکہ مل جائے اور وہ اس دنیا کو یہاں تک محدود کر دے اور اس سے آخرت کی نفع اور نقصانات کا خیال نہ رکھے اور اپنی آخرت کو تباہ کرے. تو اس دنیا کی جو یہ ماحول تمہیں مل گیا ہے، اس حالت میں جو آ چکے ہو، اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑ لگاؤ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہوئے. جسے کہتے ہیں مسابقہ یا مقابلہ. مقابلے میں ہمیشہ انسان یہی کرتا ہے کہ میں آپ سے اور آپ مجھ سے، کہ یہی کوشش ہوتی ہے. پھر سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی بخشش کی طرف دوڑ لگاؤ. وجنت، اور جنت کی طرف دوڑ لگاؤ کہ عرضها كعرض السماء والارض، کہ اس جنت کی کشادگی یعنی اس کی پہناوری، اس کا عرض پورے آسمانوں اور زمین کو ملائے، یہ تو صرف اس کا عرض ہوگا، طول کا واللہ اعلم. اور فرمایا یہ جنت کس کے لیے ہے؟ اعدت، یہ تیار کر کے رکھ دیا گیا ہے، آمادہ ہے. للذین آمنوا باللہ ورسلہ، مگر یہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العزت اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ اللہ کی مہربانی ہے جس کو وہ عنایت فرما دیتا ہے جس کو اللہ رب العزت کی اپنی چاہت ہو. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ رب العزت بہت ساری مہربانیوں اور عطا و بخششوں کا مالک ہے، بہت بڑی بڑی بخشش ہے. اور عرض کیا ہے کہ عظیم کا معنی وہ بڑی چیز کہ جس کی بڑائی کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، جسے تولا نہیں جا سکتا، جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، وہ اندازہ اور حد سے بھی زیادہ بڑا ہے. یہ اللہ کی شان ہے اپنے بندوں کے لیے. تو ان آیتوں سے یہی بات ثابت ہو گئی کہ عاقبت یہ کام کرو، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماوات والارض. ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور یہ ٹوٹی پوٹی کلمات میرے اور آپ کی نیکیوں میں شامل ہو جائیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.